السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اپریل کی 12 تاریخ ہے اور شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے۔ امید ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، ورنہ کل انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کا چاند ضرور نظر آئے گا، اور پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہوگا۔ معزز سامعین کرام، بڑا ہی برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہمارے سروں پہ آنے والا ہے، جس کا انتظار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق دلاتے تھے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ رمضان کا مقدس مہینہ مل جائے۔ یہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہمارے سروں پہ آنے والا ہے۔ ہم بہت ساری گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں، اب ضروری ہے کہ ہم اپنی دینی گائیڈ لائنز بھی تیار کریں اور اس کو فالو کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور ہماری تیاریاں ہوتی رہتی ہیں کہ ہم کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مقدس مہینہ گزر جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کی پہلی گھڑی، پہلی ساعت سے ہی رحمتوں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا روزہ رکھا تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں ماہ رمضان میں عطا فرمائی ہیں جو ہم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اسے جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری چیز کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کی بارگاہ میں مشک اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ کے فرشتے رات اور دن بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کو روزے داروں کے لیے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے دنیا سے تھکے مادے آئیں گے اور میری جنت میں آرام کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 5ویں چیز یہ ہے کہ رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے روزے داروں کو بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ شب قدر ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اسے پوری اجرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کر دی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی بے پناہ فضائل و برکات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 27 فرض کے برابر ہوتا ہے، بلکہ بعض احادیث میں آیا کہ 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا تو وہ شخص واقعی بدقسمت ہے۔ تو ہمیں خوش قسمت بننا چاہیے اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو وقت ہمیں ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہا لیں تاکہ رمضان کی پہلی گھڑی اور پہلا لمحہ جو شروع ہو تو وہیں سے ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کی غذا کھانا پانی ہے مگر روح کی غذا اللہ کی عبادتیں ہیں۔ تو 11 مہینے ہم اپنے جسم کو پالتے ہیں مگر یہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں روح کی پرورش کا مہینہ دیا ہے۔ ایسی عبادت کر لیں کہ ہماری روح کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے اور اللہ کی محبوبیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی جو جسم کی غذا ہے اس سے منع کر دیا اور عبادتوں کے ثواب کو بڑھا کر کے ہمارے لیے روح کی غذا زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے روحانیت پیدا کرنے کا سنہرا موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کیونکہ موت اور زندگی صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس لیے اتنی عبادت کر لو، اتنی عبادت کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری موت آئے تو فرشتے ہمارا استقبال کریں اور جنت النعیم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے رمضان کی پہلی رات سے اپنی گائیڈ لائنز تیار کر لیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں اور جن لوگوں سے آپ نے کسی بھی طریقے کی نافرمانی کی ہو یعنی ان کا دل دکھایا ہو ان سے معافی کے طلبگار بنیں۔ رمضان کی پہلی ساعتوں سے ہی عہد کر لیں کہ آپ نیکیوں سے وابستہ ہو جائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں، تراویح میں شرکت کریں یا گھر میں تراویح پڑھیں اور روزے کی پابندی کریں کہ کوئی روزہ آپ کا چھوٹنے نہ پائے۔ قرآن مقدس کی تلاوت روزانہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، کم سے کم 313 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھیں اور روزانہ صدقات و خیرات کریں، مجبور اور نادار لوگوں کی امداد کریں، مدارس اور علماء کا خیال رکھیں اور باقی جو بھی وقت ملے آپ کی زبان پر دنیا داری اور دنیا کے معاملات کے بجائے کلمات طیبات، تسبیحات، درود شریف اور استغفار وغیرہ کے کلمات ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ مبارک آپ سب کو مبارک فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہماری خطائیں معاف فرما کر جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے اور پھر سارے عالم اسلام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی، خادم التدریس والافتاء، دارالعلوم مخدومیہ، جوگیشوری، ممبئی، انڈیا، ورکن جماعت رضائے مصطفیٰ، ممبئی۔